اگر عمران خان واپس آ گیا۔ شام میں مارچ 2011 میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور یہ آج تک جاری ہے۔ ان 11 برسوں نے ملک کی چولہیں ہلا کر رکھ دیں۔ 5.5 لاکھ لوگ ہلاک اور 21 لاکھ زخمی ہوئے اور 1.5 کروڑ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ اس دوران تجارت بند ہو گئی، ہوائی اڈے اور فضائی سروسز معطل ہو گئیں، ملک پر اقتصادی پابندیاں لگ گئیں اور عوام غذائی قلت کا شکار ہو گئے۔ شام خانہ جنگی سے پہلے فوجی، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے اسلامی دنیا کا مضبوط ترین ملک تھا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین ایکٹیو شہر ہے، 4000 سال سے موجودہ حیت اور سٹرکچر کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ دنیا کے بڑے سیاحتی مقامات اور شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ ملک دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ شام اس حالت تک کیسے پہنچا؟ اس کی بے شمار وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ پر اتفاق رائے ہے اور وہ وجہ ہے صدر بشار الاسد کی اتھارٹی۔ صدر کے پاس ڈکٹیٹر کے تمام اختیارات موجود ہیں، پارلیمنٹ تک صدر کے تابع ہے، یہ کسی بھی وقت پوری پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے ہیں اور اس فیصلے کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ صدر چیف جسٹس بھی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، جج اور چیف جسٹس فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی حتمی فیصلے سے قبل صدر کی منظوری ضروری ہے اور اس منظوری کے لیے چیف جسٹس کو چل کر خود صدر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ صدر چیف جسٹس کو 2 سطریں لکھ کر ہٹا بھی سکتا ہے اور اس فیصلے کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ فوج وزیر دفاع کے ماتحت کام کرتی ہے اور وزیر دفاع حاضر سروس جنرل ہوتا ہے، تاہم فوج کا سربراہ آرمی چیف ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے تقرر، تبادلے اور معطلی کا فیصلہ بھی صدر کرتا ہے اور یہ کسی بھی وقت آرمی چیف اور وزیر دفاع کو ہٹا سکتا ہے اور ان کی جگہ کسی بھی افسر کو نامزد کر سکتا ہے۔ صدر کمانڈر ان چیف بھی ہے، لہذا جنگ اور امن کا فیصلہ بھی صدر کرتا ہے۔ صدر محتسب اعلیٰ بھی ہے، ملک میں کس وقت کس کا احتساب ہونا ہے اور کس کرپٹ افسر کو کس وقت باعزت بری کرنا ہے، یہ فیصلہ بھی صدر کرتا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے اور ان میں کون جیتے گا، یہ فیصلہ بھی صدر کے پاس ہے۔ دفاعی اور معاشی امور کے اہم فیصلے بھی صدر کرتا ہے۔ کابینہ تو چلتی ہی صدر کے اشارے پر ہے، صدر راضی تو چور بھی قاضی اور صدر ناراض تو قاضی بھی مجرم۔ باقی رہ گئی پولیس، انتظامیہ اور میونسپل کمیٹیاں، تو ان کا فیصلہ صدر کے معاونین کرتے ہیں اور کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہ تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جب ریاست کے تمام اختیارات کسی ایک شخص کے ہاتھ میں چلے جائیں تو وہ ریاست برباد ہو جاتی ہے اور شام کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ ملک بھی مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ عمران خان اور ان کے ٹائیگرز بھی دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اقتدار ان کا پیدائشی حق ہے اور ریاست کو یہ حق ٹرے میں رکھ کر انہیں واپس کر دینا چاہیے۔ ہم اب فرض کر لیتے ہیں عمران خان واقعی ریاست کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور انہیں ان کی مرضی کا الیکشن کمشنر، مرضی کی الیکشن ڈیٹس، مرضی کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، مرضی کی حلقہ بندیاں، مرضی کے الیکٹورلز، مرضی کا پولنگ ٹائم اور مرضی کے تارکین وطن کے ووٹ بھی دے دیے جاتے ہیں اور ان کے تمام مخالفین کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور یوں عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک بار پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ صدر بشار الاسد بننے کی کوشش کریں گے۔ کیسے؟ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کے پاس نہیں، لیکن میں جس عمران خان کو جانتا ہوں اور میں نے 3.5 برسوں میں جس طرز حکمرانی کا نمونہ دیکھا، مجھے اس سے محسوس ہوتا ہے عمران خان پارلیمانی جمہوریت سے خوش نہیں ہیں۔ یہ MNAs، سینیٹرز اور MPs کو بلیک میلر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ گروپ بنا کر حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں۔ عمران خان ان کے ساتھ ملاقات اور ہاتھ ملانے میں خوشی بھی محسوس نہیں کرتے تھے، لہٰذا عمران خان 2/3 اکثریت ملتے ہی ملک کو صدارتی طرز حکومت میں شفٹ کر دیں گے، یہ آئین تبدیل کر دیں گے، صدر کو اختیارات کا ماخذ بنا دیں گے، الیکشن براہ راست کر دیں گے اور امریکی صدر کی طرح جس کو چاہیں گے اسے وزارت کی کرسی پر بٹھا دیں گے اور جسے جب چاہیں گے اسے فارغ کر دیں گے۔ یہ آئین میں تبدیلی کے بعد خود وزیر اعظم سے صدر بن جائیں گے اور پھر شہباز گل جیسے ماہرین کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیں گے۔ عمران خان سپریم کورٹ سے بھی خوش نہیں ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں عدالتیں وقت پر فیصلے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور لندن میں
میں اربों रुपए के फ्लैट्स के मालिक वजीर आजम और वजीर आला बन जाते हैं। ये चीफ जस्टिस और जजों की मुद्दत मुलाजिमत से भी मुतमईन नहीं हैं। ये समझते हैं जजों को हुकूमत के मातहत होना चाहिए और ये इस सिलसिले में अपनी निजी महफिलों में काजी फाइज ईसा रेफरेंस का हवाला भी देते हैं। ये साफ कहते हैं हमारी हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस को मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकी, लिहाजा ये जजों की तायुनाती और तकर्रुरी का सिस्टम भी बदल देंगे और चीफ जस्टिस की तायुनाती का इख्तियार भी अपने हाथ में ले लेंगे। यूं हुकूमत जब चाहेगी ये बिशारुल असद की तरह किसी भी जज को रेफरेंस के बगैर फारिग कर देगी। इमरान खान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत से भी मुतमईन नहीं है। ये आम कहते रहते हैं हुकूमत अगर आईजी को हटा सकती है तो ये आर्मी चीफ को क्यों नहीं हटा सकती। लिहाजा इमरान खान अगली बार अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये वजारत दिफा का कलमदान अपने पास रखेंगे। सेक्रेटरी दिफा भी इनका कोई करीबी साथी होगा, वो बनी गाला में रिहाइश पजीर होगा और ये आईजी की तरह हर साल 6 माह बाद आर्मी चीफ भी बदल देंगे। डीजी आईएसआई के सिलसिले में भी यही होगा। ये जब चाहेंगे और जिसको चाहेंगे ये जिम्मेदारी दे देंगे और जब चाहेंगे वापस भी ले लेंगे। इमरान खान बिजनेसमैनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों से भी खुश नहीं हैं। ये समझते हैं ये लोग हुकूमत को ब्लैकमेल करके टैक्स में छूट लेते हैं, लिहाजा ये उन्हें भी टाइट कर देंगे। टैक्स देना पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, चुनाचे हुकूमत जब चाहेगी और जितना चाहेगी टैक्स वसूल करेगी और जो शख्स हुकूमत के इस इरादे में मज़ाहिम होगा सरकार उससे आहनी हाथों से निपटेगी। इमरान खान पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को भी रीविजिट करना चाहते हैं। ये अमेरिका और सऊदी अरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं हम इनको सलाम करें और रूस के साथ जफ्फी डाल लें, गैस, तेल और गंदम रूस से खरीदें और अगर इसकी पादाश में आलमी पाबंदियां भी लग जाएं तो हम घास खा लेंगे, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेंगे। चुनाचे ये अगली बार इक्तदार में आने के बाद वसी पैमाने पर घास का बंदोबस्त करेंगे ताकि कौम 10-15 साल तक इस सहूलत से फायदा उठा सकेगी। ये चीन से भी मुतमईन नहीं हैं। ये समझते हैं हमने मुश्किल वक्त में चीन से मदद मांगी लेकिन उसने हमें $1-2 बिलियन देकर टरखा दिया, हमें अब उससे भी दूर हो जाना चाहिए। लिहाजा ये दूसरी बार इक्तदार में आकर सी पैक को भी पैक कर देंगे। ये मीडिया से भी मुतमईन नहीं है। ये समझते हैं मीडिया इनके खिलाफ हर साजिश में शरीक हो जाता है। चुनाचे इमरान खान की अगली हुकूमत में मीडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। ये मेन स्ट्रीम से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाए ताकि वहां मुखालिफ एंकर्स और चैनल्स की छितरौल की जा सके और दूसरा ये पीटीवी बल्कि पीटीआई बन जाए और अगर चैनल्स ये नहीं करते तो फिर ये भी अपना दस्तरखान लपेट ले। इमरान खान कौम को कौम बनाना चाहते हैं। आलू टमाटर इनकी तरजीह थे और ना मुस्तकबिल में होंगे, लिहाजा ये 2/3 अक्सरियत के बाद भी आलू टमाटर, गंदम और चीनी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देंगे और सिर्फ नेशन बिल्डिंग और नौजवानों की किरदार साजी पर तवज्जो देंगे ताकि 10-15 करोड़ नौजवान मिलकर चोर चोर के नारे लगा सकें। और आखिरी बात, अगर दूसरी बार भी किसी ने इनके खिलाफ साजिश की या इनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। क्यों? क्योंकि एटम बम का बटन बराह रास्त इनके हाथ में होगा और उसके बाद दुनिया में सिर्फ अताउल्लाह ईसा खेलवी का गाना रह जाएगा। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान।